انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، فصل لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کا نام لے کر قربانی کریں، ان نشانیہ، بے شک آپ کا، ظاہر ہے وہ کافر کہتے تھے آپ علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ عرب کے اندر بیٹے نہیں آگے بھی چلنا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے اسلام کے بچے بچپن میں فوت ہوئے، صرف بیٹیاں ہی ہیں، تو آپ کے من کو آگے کے کون چلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنے نبی کو خیر کثیر عطا فرمایا، آپ کو اللہ تعالیٰ کروڑوں روح دے گا جو آپ کی دعوت کو۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، امام بخاری اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، کہ یہ الکوثر سے مراد خیر کثیر، یعنی ہر خیر آپ علیہ السلام کو کثرت کی تعداد میں دی، فضائل کثرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کثرت سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز کثرت سے، دنیا میں بھی اور جنت میں جانے والے بھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے، اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جنت 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے، تو یہ خیر کثیر ہے آپ کو۔ تو بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے، حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی قط کے ساتھ ملیں گی۔ تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیم، اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے، تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی، تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ علیہ السلام نے بسم اللہ سے سٹارٹ کی، انا اعطیناک فصل لربک وانحر ان شانئک، اور پھر آپ نے جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب اسلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں۔ جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھ، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیز جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے، پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی سارا کھانا۔ تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کم وہاں پہ نہیں، یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں، یہ بلکہ بیٹری چارج ہوتی۔ وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی، ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی تو سوئی ہوتی تو پوچھتا تھا بیٹیاں کتنے، کہتے ہیں چارجنگ پہ لائی ہیں، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا، تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا ہے نا ایٹھلی اوپرلی کر دینی۔ تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو چارجنگ، جنت میں چارجنگ نہیں ہے بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک انرجی دی ہوئی ہوگی، تو لہٰذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے، اور پھر انہی احادیث بخاری کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ کھائیں، تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، صحابی صحابی، امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم، اصحابی، تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد ان دین میں بدعتیں جاری کر اور الٹے قدم پھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعد، ان پہ پھٹکار ہو، اسے دور کر دو میرے بعد میرے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ملیکہ تابعی کے، وہ جب بھی یہ حدیث بیان کیا کرتے وہ کہا کرتے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتی وفات کے بعد الٹے قدم، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے نصیب فرمائے، یہ دعا انسان کو اپنے لکھنی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں، اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اسی تعداد ہے، پورا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ آپ مشکات کی میں حوض کوثر اور شفاعت والا نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی۔
ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت اپنے مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا. تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امت نامہ مال تول. یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو سر پہ آ جانا. عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں، فرمایا پھر پولیس رات پہ آ جانا. کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوگا، یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پولیس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کر. یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کو تلاش کی انشاءاللہ. تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی. حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنی وفات سے ایک پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر جو آپ نے جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال، اس میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یہ والے جو الفاظ ہیں دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا، یہ الفاظ ہیں بخاری کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرا ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا. یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے ٹائم میں گزار کے آپ کو وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی، شہدائے احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو میں نے دیکھا ہے، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں. تو اس میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ، اس کی لالچ کو قتل کرو گے اور بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قوم. تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ ہیں. اور پھر میرے ایک ربلا والے بھی آپ کو حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے. ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جبکہ وہ دسترخوان پر تھا. تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے. استغفر اللہ. ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا ہے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی. تو یہ کتنی سخت ہوئی عبید اللہ ابن زیاد. یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا. تو ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت یہ وہی عبید اللہ. تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں بنو امیہ کے. اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا. آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا، اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو، یہ رسول اللہ سے میری نسبت پہ مجھے آر دلائیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، پنجابی سے گینڈا محمدی. نعوذ باللہ. تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا. وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب. پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھ، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ 1 بار نہ 2 بار نہ 3 بار نہ 4 بار نہ 5 بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے. اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف گئے. انہوں نے بدعا دی کہ حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو. تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہے، ان میں سے ایک عرش کا سایہ. اسی طریقے سے یہ اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم سب کو آمین. ٹھیک ہو گئی. اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں. یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے لیے یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ میرا دعویٰ غلط. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ رپیٹ، تھوڑے سے الفاظ کے فرق ہے. ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی. شروع کے الفاظ سیم ہیں، بعد والے جو تھوڑا سا فرق ہے، میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں. پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک، دنیا میں معاف کر دے گا اگر یہ آخرت کی بات۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں دے گا۔ اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں کہ کر سکتا ہے، اس لیے لا تبدیل لکلمات، جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ کے کلمات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس۔ اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں، سن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر، ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق۔ یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا۔ تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن۔ تو اب مجھے بتائیں، جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، وہ کس امید پہ بیٹھے ہیں؟ اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہیں؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے۔ سن نبی داؤد کی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کر۔ اچھا سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا، اس میں پہلے الفاظ تو یہ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا۔ اللہم لا تجعلنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں نا تو تب میری لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز مکمل ہوئی تھی، ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ 1.25 گھنٹے ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اسی آیت کے اوپر۔ مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، دعا صرف اللہ ہی۔ آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی لکھیں نا دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا، تو وہ ویڈیو کھل جائے گی۔ اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً فوقتاً میں نے ریکارڈ کروائے، وسیلے کے نام پر دھوکہ، مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، یہ اکثر آپ سنیں، تخت بلقیس والا واقعہ، موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہ السلام، ہر وہ چیز جسے دھوکہ کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا، ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی، قرآن، بخاری اور مسلم، الحمدللہ۔ اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم 10 گھنٹے گفتگو، لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں، لیکن چند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا۔ ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا 8 صفحوں کا، آپ اہل سنت پاک.com پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ دعا صرف اللہ ہی، میں نے اس کا نام توحید، شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے، میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھیں۔ آپ کسی بھی مسلمان سے، خواہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ سے۔ کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے، کسی جن سے ہو سکتی ہے، کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے۔ نہیں جی نہیں، نماز تے اللہ دی پڑھی دی ہے، دعا بھی اللہ کو، لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا۔ نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سورۃ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت کم از کم 17 رکھتے ہیں جو فرض ہیں روزانہ کی، ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے۔ یہ مدد کون سی؟ دعا والی، غائب میں کسی کو پکار۔ ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں مت کرو، یہ تو قرآن میں حکم ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ مجھے پانی پلاتے ہیں،
تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنا. لیکن آپ بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں اور وہاں بھی قبر میں دفن، اور آپ مر چکے ہیں، آخرت کی زندگی میں زندہ، دنیا کی زندگی سے نکل چکے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا، کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ. ظاہری اسباب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے. صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ بھی یہودی کے پاس گروی رکھی، گندم کے عوض، اناج کے، تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی. بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد. بھئی مولا علی سامنے موجود تھے، جتنے صاحب آپ کے ساتھ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے. لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو، جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور احد میں، حمزہ بن عبد المطلب، جو کہ اللہ کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں، المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ، امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے، کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے. جو سامنے موجود تھے انہیں کو بلانا تھا. تو دو چیزوں کو ہی مکس کر. اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو. لہٰذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں، کہنا نا بزرگوں دی ڈیوٹیاں نے، اللہ دا گلا ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی. جس مزار دا کہنا نا ڈیوٹی ہے، سارے چرسی پوڈری افیمی اسی مزار تے بیٹھے ہوں، اپنے مزار دے ہوتے ڈیوٹی نہیں. چلے ڈیوٹی لگی بھی ہو پھر بھی آپ پکار نہیں. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشکل کشا ہیں یا نہیں. یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی، تب بھی مرنے کے بعد، اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد، آپ کمیونیکیشن نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی جن سے، نہ کسی پیغمبر. اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب ہے اس کائنات میں انسانوں کے لیے. سورج ختم ہو جائے سارے انسان، چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، فارغ. سورج ختم، زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو سنتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے. جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ. جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال دو، تو اگر زمین اگانا چھوڑ دیں تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ، مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ، وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے ہی. دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا، ہواؤں کا چلنا، ہر زندہ چیز کی خوراک، یہ ایک سورج کے. تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا؟ آج تک کسی کافر نے بھی کہا المدد یا سورج میری مدد. ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا. سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرز کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے. زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی، جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں. اور وہ گلیشیئرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے، کیونکہ سورج ایویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو، وہ ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی. ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے، اس کا نمک نکال کے گلیشیئر کے اوپر، پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہی. یہ نہیں کرتا. جو کہتے ہیں نہیں خود بخود، اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس مان لیں. گاڈ از دی اونلی آف آل دا فزیکل. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے. وہ ڈیوائن سورس ڈیوٹی لگائی دی. 15 ارب سال سے سورج چل رہا ہے، اس میں فیول کون ڈال رہا ہے؟ اسے کان سے پکڑ کے کون چلا رہا ہے؟ سورج کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. لیکن سورج کو ہم کیا مشکل کشا مانتے ہیں؟ حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر. ہم کہتے ہیں سبب ہے، پھر بھی نہیں پکارتے. اتنے بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کی طرف. بابے تو خود آپ کے نذرانوں پہ چل. کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر، دریا یا زلزلہ روک، وہ اپنا پیشاب کو روک کے بتا دیں. وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے، اس دوران انہیں پیشاب آ گیا اور شدت شدید تھی. روک لیتے نا، انہیں خود مان لیا کہ بزرگ نہیں پیشاب روک. وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے اینڈ جناب چادر ستی انہوں نے جا کے ڈگی تھی، پھر کسی میدان پہنچ گئے تھے، فارغ ہو کے واپس آئے. تو روک لیندے نا، اس میں الفاظ ہے. وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، پیشاب نہیں روکنا. انسان بہت کم، کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا، محتاج ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے. اگر عیسیٰ اولو العزم پیغمبر محتاج ہیں کھانا کھانے کے، اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنت عمران وہ روٹی کی محتاج ہیں، تو بابوں کی کیا ہوگا؟ روٹی کے محتاج. اور روٹی کھا لیں تو نکالنے کے محتاج، نہ نکلے تو پھر پریشانی. سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہا ہے، پکارنا اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا مین جھگڑا ہے شرک کے حوالے سے.
ہزاروں باتیں ایک طرف، اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے ایاک نستعین. عبادت کی کوئی شکل، نماز، روزہ، حج، زکات، نظر، نیاز، سب اللہ کے لیے، سب دیتے بھی اللہ کے لیے. بس اصالہ ثواب کی نیت کرتے ہیں، وہ چھوٹا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میت کی طرف سے اصالہ ثواب ہو سکتا، لیکن ایاک نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی. اچھا نماز میں نہیں کرتے، نماز میں آج تک انہیں یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں پڑھا. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد. تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو، ورنہ مولا علی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا. تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہم جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں. سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں. قل، اے نبی تم فرماؤ، فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا. اچھا شرک کیا عیسائیوں نے، مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم توحید کے لیے، لہذا بابوں کی مثال آئے گی. سر عیسیٰ سے بڑا تو کوئی بابا نہیں ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، سورہ آل عمران آیت نمبر 45. اور 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں سورہ شورى میں آئے، محمد رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان میں سے ایک ہیں عیسیٰ ابن مریم. اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے اگر اللہ عیسیٰ اور اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت تو آسمانوں اور کی اللہ کی ہے. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. عیسیٰ کو بھی اس نے پیدا کیا، اس کی مخلوق ہے. That's all، جس طرح اور مخلوقات ہیں. واللہ علی کل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز قادر ہے. سر کس لیول پہ جا کے آپ کو اللہ سمجھ، کس لیول کے اوپر جا. توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سے زیادہ کوئی حساس معاملہ. اس لیے تو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے ہر گناہ معاف کر دینا لیکن یہ معاف نہیں. لیکن سر ایک خوشخبری بھی ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی اللہ اس کو یہ بھی دیکھے گا کہ اتنا سا تو نے شرک کیا ہے، ہن پہلے اینے سال نیکیاں کر، تو ایڈا گاڑا گناہ سی وہ ختم کرنے ٹائم چاہیے. اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے، میں اس گناہ کو بھی نیکی کے برابر تو ایک بار میری طرف. صحیح مسلم میں حدیث ہے اور جامع ترمذی، اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور صرف ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے میں تیری توبہ قبول. اور اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے قیامت والے دن میرے پاس آیا لیکن تو نے ایک گناہ نہ کیا ہوا اور وہ ہے مجھ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کر لوں. اگر تو نے شرک نہ، بس یہ کرے. ایک تو موٹا موٹا شرک ہے نا، ویسے تو خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا. وہ بھی چھوٹا شرک تو ہے. فجر کے وقت اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہ جانا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا یہ بھی شرک فارم ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی جو ڈگری قرآن میں اللہ نے دی ہے نا وہ کیا ہے؟ وما کان من وہ مشرک نہیں. عام بندہ کہتا ہے یار یہ کون سی ڈگری ہے، مشرک تو میں بھی نہیں ہوں. نا سر نا، ابراہیم علیہ السلام دی توحید اور تہاڈی بھی اور، وہ ہر طرح کے شرک سے آزاد ہو چکے. سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں کہ جب جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تب تب وہ آزمائش میں. اور سورۃ النجم میں فرمایا ابراہیم وہ ہے جو ہم سے وفا کرنے. اور سورہ الصافات میں آیا کہ اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ اس کے بچے کی قربانی کا اسے حکم دیا تو وہ تیار ہو گیا. تو انہوں نے بیٹے کو بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہونے دیا، اس لیے کہا گیا وما کان من. یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں، بہت بڑی ڈگری. تو شرک کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث بتائی. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی کہ نبی علیہ السلام جب شب معراج گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 تحفے، نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن، اور تیسرا یہ کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو شرک نہیں کرے گا نا میں اس کی مغفرت
کر دوں گا کیا مطلب، یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنا عذاب بھگتنا. یہ نبی الاسلام کو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے 3 دفعہ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا. میں نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول. آپ فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں، تمہیں بتا نہ دوں، بتا نہ دوں. یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا اللہ کے ساتھ. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا برابر نہیں ہو. سر اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، باقی سب پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے مقابلے میں کیسے آ سکتے؟ نیور، کبھی نہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی الاسلام کے پیچھے ایک دفعہ سواری پہ گدھے پہ بیٹھا تھا، آپ کے اور میرے درمیان بس ایک پالان کی لکڑی، یعنی آپ علیہ السلام نے پیچھے وہ ایک چھوٹی سی لکڑی رکھی ہوئی تھی کمر کو سپورٹ دینے. اب وہ یہ نقشہ اس لیے کھینچ رہے تھے اپنا رسول اللہ سے قرب بتانے کی کہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور گدھے پہ بیٹھے ہیں آگے اور میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف ایک لکڑی کی وہ پالان کی ڈنڈی ہے. سر آپ ذرا خوش نصیبی کا لیول دیکھیں. اور نبی علیہ السلام سواری پہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں معاذ، تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، حکم کیجیے. پھر حضور نے دوسری دفعہ کہا اے معاذ، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تیسری دفعہ بھی. پھر حضور نے، یعنی یہ اس لیے آپ کرتے تھے کہ کسی کو اٹینٹیو کریں کہ میں آپ کو بہت بڑی بات کروں. تو میں معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہ رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہریں. تو پھر نبی الاسلام خاموش ہو، سواری تھوڑی آگے گئی. پھر آپ نے کہا معاذ، کہ یا رسول اللہ حاضر، لبیک یا رسول، یہ الفاظ ہیں یا رسول اللہ حاضر. پھر کہا معاذ لبیک، 3 دفعہ. پھر جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ کی ہی عبادت کرے، اس بندے کا اپنے رب پہ کیا حق؟ بندے کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ بندے کی کیا اوقات ہے؟ لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی کہ جو شرک نہیں کرتا اور صرف اس کی بات کرتا ہے، وہ پھر اللہ پہ حق رکھتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہ دے اور قیامت والے بخش. یہ ہے اس بندے کا حق اپنے رب کے. اللہم اجعلنا من، آمین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. یہ اس بندے کا حق ہو. سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں، یہی معاذ اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے، وہ کہتے ہیں میرے خلیل نے، میرے جگری یار نے. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے. سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے،
اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر بنے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساتھ یاد کر۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کریں، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے لیے چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں، قرآن میں بار بار آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر وچ پے ہو، دنیا دے
آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے, آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں, اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا, ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا, مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے, 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے, صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی, کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے, تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو, چکی چلاتی ہو, اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا, جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں, بات نہیں. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر, بولڈنس نہیں تھی وہ والی, حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئیں, بات نہیں کر سکی, واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی, آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے, حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے, تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی, کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا, پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے, ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ, اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا, بخاری مسلم دونوں میں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے, آج کا دن ہے, میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے, جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے, اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے, اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے, وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا, آپ میدان جنگ میں تھے. آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی. تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے, اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے, خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے, اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے, اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لیں. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں ہیں, آپ پاس دونوں آپشن ہیں, الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے, ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ, ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا, استغفار پڑھنا, اللہم انت السلام منک السلام, سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں
اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ابو الکاف کا واقعہ ہے، یہ آلموسٹ 146 عیسوی کا واقعہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 100 سال کے بعد۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ یا تو عیسیٰ ابن مریم کے تابعین تھے یا تبع تابعین تھے۔ اس وقت ویسے عمریں اتنی نہیں ہوتی تھی، موسٹ پروبیبلی یہ تبع تابعین تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا غیر معمولی معجزہ کر دیا۔ چونکہ غیر نبی کے ساتھ ہوا اسی لیے اس کے لیے کرامت کا ورڈ بولا جاتا ہے۔ کانسٹنٹائن نوبل جو شہر ہے قسطنطینیہ، وہ اسی کانسٹنٹائن بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس نے بنوایا تھا۔ 337 عیسوی کے بعد وہ حکمران بنا اور اس نے یہ شہر آباد کیا جو آج کل استنبول ہے۔ کانسٹنٹائن بادشاہ جو 337 عیسوی میں فوت ہوا، اس نے اپنی زندگی میں کرسچینٹی قبول کر لی، جس کی وجہ سے پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی۔ اس زمانے میں بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا۔ پہلے بادشاہ بت پرست تھا تو کرسچنز کو قتل کرواتا تھا، جیلوں میں ڈلواتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ لیکن جب وہ کرسچن ہو گیا، یعنی اس وقت کا مسلم، جب تک رسول اللہ کا انکار انہوں نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مسلم ہی تھے یہ، تو اس کے اسلام قبول کرنے سے، کرسچینٹی قبول کرنے سے پوری امپائر پہ یہ ایک دین کے طور پر نافذ کر دیا گیا۔ تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے ذریعے وہ اپنی پوری امپائر کو ایک پیج کے اوپر لے آئے، کامن بانڈ میں، اور یہ کام کر گئی چیز، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں کرسچینٹی پھر پھیل گئی۔ یہ تبلیغ کی وجہ سے نہیں پھیلی، بلکہ ایک رومن ایمپرر کے کرسچینٹی قبول کرنے کی وجہ سے، کانسٹنٹائن۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب چونکہ اس نے کرسچینٹی قبول کی 337 عیسوی میں، اس وقت آلموسٹ 90 سال ہو چکے تھے اصحاب الکہف کو اپنے غار میں سوئے ہوئے۔ اس کے بھی مزید 210 سال سولر ایئرز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سوئے رہے۔ پھر ظاہر ہے کرسچینٹی چل پڑی۔ جب وہ دوبارہ اٹھائے گئے تو اس وقت کرسچنز کی حکومت تھی، اور انہیں نہیں پتا تھا، اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، یہ تو جعلی عقیدے بعد میں بنائے گئے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے علم غیب کلیم کرنا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ کایا کلب ہو چکی ہے۔ وہ جس وقت غار میں جا کر چھپے تھے، اس وقت تو وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا، اور قرآن پاک میں ان آیات میں آگے چل کر آئے گا کہ ہم نے انہیں تھپکی دی، کانوں پر سلا دیا۔ یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ یہ ساری 18 کی 18 آیات آج کی کلاس میں کور کر لوں، اس لیے میں تیزی سے آیات کو کور کروں گا، اس کا ترجمہ بیان کروں گا، اور جہاں بیچ میں مسنگ لنکس ہیں جو اس فلم میں انہوں نے فل کر دی ہیں، جو بھی اسرائیلی روایتیں تھیں ان کی بنیاد کے اوپر، وہ میں ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ مثلا یہ بہت بڑا ایک مسنگ لنک تھا، قرآن نے اسے جان بوجھ کے چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ ہے کہ اس واقعے سے کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی فلمی سٹوری نہیں سنانی تھی کسی کو، ایک عبرت حاصل کرنی تھی۔ مثلا یہ بہت بڑا ایک مسنگ لنک تھا کہ تو اس کے بعد وہ غار تک کیسے پہنچ گئے، اس نے تو وہیں ان کو قتل کروا دینا تھا۔ یہ ایک مسنگ لنک تھا، وہ اس فلم میں انہوں نے کور کیا ہے کہ اس بادشاہ نے انہیں گرفتار کیا، جیل میں ڈلوا دیا، جیل کا جو ایک سپروائزر تھا اس نے ان کو بھگا دیا وہاں سے، اور پھر وہ جا کر غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اس طرح کئی ایک جگہ مسنگ لنکس ہیں، وہ انہوں نے اس فلم میں فل کر دی۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ اسے کور کرتا چلا جاؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، وہاں پہ ظاہر ایک پیغمبر کی بایوگرافی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اصحاب الکہف کا واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مسنگ لنک جو ہے وہ آلموسٹ انہوں نے کور کر دی ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے۔ اب اللہ کا نام لے کر اسے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں آیت نمبر 9 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور سٹارٹ میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس واقعے کو ذکر کیا تاکہ لوگ اس سے مورل لیسن حاصل کریں، بجائے اس کے کہ کرامت اور معجزات کے چکروں میں پڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اصحاب الکہف جو غار والے تھے، الکہف کہتے ہیں غار کو، اور الرقیم گاؤں کے رہنے والے، بعض کہتے ہیں یہ گاؤں کا نام تھا، بعض کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا نام ایک تختی پر لکھ کر اس غار کے دہانے پر لگا دیا گیا تھا اس لیے اسے الرقیم کہتے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو،
کیا تم نے یہ گمان کیا کہ یہ اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے 300 سال تک سوئے رہنا اور قمری اعتبار سے 309 سال تک، یہ کوئی ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے ہے؟ نہیں، اس سے بڑی بڑی قدرت کی عجیب نشانیاں اس کائنات میں موجود ہیں جن کو تم آبزرو کرتے ہو، لیکن تم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہو۔ مثلا انڈے میں سے چوزے کا نکلنا۔ اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور وہ پھر بڑا ہو کر اتنا پیارا مرغ بن جاتا ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ جس نے صرف انڈا توڑ کر کھایا ہو، ایک لیسدار مادہ، وہ مان ہی نہیں سکتا کہ خود بخود اس میں سے چوزا کیسے نکلے گا۔ تو ظاہر ہے وہ خود بخود نہیں نکل رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہے جس نے یہ آبزرو نہیں کیا کہ اتنا سا بے قدر بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے اور وہ 6 ارب گنا درخت بن جاتا ہے، اس پہ لاکھوں پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، فروٹ لگ جاتا ہے اور مسلسل وہ فروٹ دیتا رہتا ہے، اپنی غذا بھی خود زمین سے حاصل کرتا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ اس بیج میں سے کیسے نکل سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں اس کائنات، فزیکل فینومین آف نیچر۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو 300 سال کے لیے سلا بھی سکتا ہے۔ اذ اول الفتیۃ الی الکہف، جبکہ ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، فقالوا، تو وہاں پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے اس کام میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے۔ یہ وہ دعا ہے اصحاب الکہف کی، بہت ایکسٹراورڈنری دعا ہے، اسے حرز جاں بنائیں۔ ہم نے بھی جب اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے یہ دعوت شروع کی تھی تو میں ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ اتنا بڑا فرقوں کا ایک فتنہ مسلط ہے اس امت کے اوپر، ایک شخص کس طرح ان سارے فرقوں سے ٹکر لے کر انہیں قرآن و سنت کی بات پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمیشہ مجھے یہ چیز ذہن میں آتی تھی کہ اصحاب الکہف کا بھی ہاتھ اللہ نے پکڑا تھا، تو ہم تو خاتم النبیین کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دعا میں ہمیشہ مانگتا رہا ہوں، اب بھی مانگتا ہوں، مستقبل میں مانگوں گا انشاءاللہ۔ یہ دعا زبانی یاد کریں۔ ویسے تو اصحاب الکہف کی اس دعا پر ان 10 آیات کا اینڈ بھی ہو رہا ہے، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو 10 آیات کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے سے محفوظ کر لے گا۔ تو اس کی قرات تو آپ کو روزانہ ایک دفعہ کرنی چاہیے تاکہ یہ زبانی یاد بھی ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جسے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد ہوں گی، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اسے بچا لے گا۔ اور بچنا کیسے ہے وہ دوسری حدیث میں کہ اس کے سامنے قرات کرنی ہے، اگر خدا نخواستہ یہ صورتحال درپیش ہو، ورنہ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان کو اس آزمائش سے نہ گزرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب انہوں نے دعا کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی اور پھر کئی برس تک انہیں سلائے رکھا اسی غار کے اندر۔ اب یہ غار تک کیسے پہنچے وہ آگے جا کر ذکر آئے گا، ابھی تو ایک تمہید بنائی جا رہی ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ 2 گروہ جو اس بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ کتنا عرصہ وہ اس غار کے اندر رہے، تو ہم دیکھیں احصا لما لبثوا امدا کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون صحیح بات کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اختلاف تھا اسے ختم کیا اور بتا دیا کہ یہ 309 سال تک رہے ہیں۔ لیونر ایئرز کے پوائنٹ آف ویو سے جو چاند کے مہینے ہیں وہ 355 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے، اور اگر سولر ایئرز جو ہمارے چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے 300 سال تک وہ سوئے رہے، وہ آگے جا کر ذکر آ جائے گا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تم سے بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو جنرل ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ ہم صحیح بیان تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ یہ نوجوان کے اوپر آپ نے تفکر کرنا ہے، بوڑھی ہڈیاں بہت کم چینج ہوتی ہیں، نوجوان لوگ رسک لے لیتے ہیں، دلیری موجود ہوتی ہے، اسی لیے حق قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے مور دین 90% نوجوان ہی تھے، اور ان میں سے بھی آپ سمجھ لیں 70% سے زیادہ ٹین ایجرز تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور پھر جب وہ ایمان لائے تو پھر ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس تھی، عام لوگ نہیں تھے۔
ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، اور اسی کی وجہ سے پھر اثر پڑتا ہے باقی دربار والوں کے اوپر بھی کہ انہوں نے اپنی آسائش کی زندگی چھوڑ کر ایک مشکل راستہ اختیار کیا ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی پرستش نہیں کریں گے، یہ سب جھوٹے معبود ہیں. لقد قلنا اذا شططا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو ہم تو حد سے گزر جانے والی بات کریں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، کسی بت کو، کسی انسان کو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، اور یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا اور جھوٹے معبود بنا لی ہیں کہ یہ بت بنائے ہوئے تھے. یہ گاڈز جو چھوٹے جی سے گاڈ